کی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام عام انسان ہیں، انبیاء سارے معصوم ہیں، کوئی نبی غلطی نہیں کرتے، کسی نبی کے قریب غلطی نہیں آتی، کوئی نبی گناہ نہیں کرتا، کسی نبی کے قریب گناہ نہیں آتا، لیکن صحابہ کرام انسانوں کی طرح انسان ہے، غلطی ہو جانے سے، گناہ ہو جانے سے کوئی بندہ صحابیت کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ جس طرح کوئی انسان پوری زندگی نیک کام کرتا رہے، کیا اس سے ایک گناہ ہو جائے تو ہم اس کو نیکوں کی لسٹ سے نکال کے فاسق و فاجر کہہ دیں؟ یا کوئی بندہ ساری زندگی زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بے نماز تھا، اس نے ایک دن نیکی کر لی تو کیا وہ ایک دن کی نیکی سے پوری زندگی کے فسق و فجور سے نکل کر کے وہ ایک دن کی نیکی کرنے سے حاجیوں اور نمازیوں کے صفوں میں آ جائے گا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کی کسی ایک چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کے پوری زندگی کے لیے ان پر فتوے لگانا یہ قطعا درست نہیں ہے، اور یہ زیب نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں غلطیوں ان لوگوں کو لگی جنہوں نے سمجھا کہ صحابہ کرام بھی معصوم ہیں، یہ غلطی نہیں کر سکتے، دیکھو دیکھو ان سے فلاں غلطی ہو گئی، دیکھو انہوں نے ایسے کر دیا۔ بھئی کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ جس طرح عام انسان سے غلطی ہو سکتی، صحابی سے بھی ہو سکتی۔ فرق یہ ہے کہ غلطیاں آپ کریں تو جب تک توبہ نہیں کریں گے، اور توبہ کرنے کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن سے غلطیاں ہوئیں، اللہ کہتے ہیں ان سے جو بھی غلطی ہوئی میں اعلان کرتا ہوں سب کو معاف بھی کر دیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ اب تم بات نہیں کر سکتے۔ وہ جی دیکھو غزوہ احد میں اللہ کے رسول نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، وہ 70 صحابہ وہاں سے مال کے لالچ کے لیے نیچے آ گئے اور فتح شکست کے اندر بدل گئی، نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ان کی وجہ سے کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے۔ جو اتنا بڑے جرم کا ذکر کرتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کے اس جرم کو بیان کر کے فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، میرے نبی ان کو بتا دو کہ میں رب نے ان کی یہ ساری غلطی کو خود معاف کر۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے پھر آپ اور میں کون ہو سکتے ان کا محاسبہ کرنے والا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، اصل جو خرابی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے تاریخ کا سہارا لیا، قرآن و سنت کا نہیں۔ صحابہ کرام عام انسان نہیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیا جائے۔ صحابہ نبی اور امت کے درمیان وسیلہ ہیں، واسطہ ہے۔ صحابہ نبی سے ہم تک نماز کو، قرآن کو، روزے کو، حج کو، ہر چیز ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر سے صحابہ درمیان میں واسطہ ہے۔ کوئی چیز ہم نے ڈائریکٹ پیغمبر سے نہیں لی۔ نماز کا طریقہ نبی سے صحابہ نے دیا، روزے کا طریقہ صحابہ سے، صحابہ بیان کرتے پیغمبر یہ کام ایسے کرتے تھے، یہ کام ایسے کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کی زندگیاں دین ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے دلائل قرآن و سنت سے ہوتے ہیں، تاریخی روایات سے۔